بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل تو میں نے آپ کو اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج اس کا بھی آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پر آج پہلے تو میں شروعات کرنے لگا تھا اساتذہ سے، پیرنٹس سے، اس کے بعد سسٹر سے، اس کے بعد بھائی بہن، یعنی کہ ان ریلیشن کی پریارٹی اہمیت سے شروعات کرنے لگا تھا۔ لیکن پھر بعد میں اچانک میرے مائنڈ میں جو چیز آئی کہ میں شروع کروں اپنے اسٹوڈنٹ سے، یعنی کہ میں بھی ایک ابھی ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا پولیٹیکل سائنس چل رہا ہے جبکہ بیچلر سائنس ان میتھمیٹکس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو جو میرے اکارڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں آج کی اپنی یہ جو ویڈیو جو شروعات کرنی ہے نا میں نے، یعنی کہ کس کی پہلے میں نے پریارٹی بتانی ہے، میں اسٹوڈنٹ سے شروعات کرتا ہوں۔ تو یو نو بیٹر دین می، سبھی اسٹوڈنٹس نے سنا ہوا ہے کہ جب ایک بچہ گھر سے تعلیم لینے کے لیے نکلتا ہے تو جو اینجلز ہوتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں، اپنے پنکھ اس اسٹوڈنٹ کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں، بچھاتے ہیں۔ یعنی کہ اس بچے کے پاؤں جو چل رہے ہوتے ہیں بیسیکلی اینجلز کے، فرشتوں کے قدموں کے، فرشتوں کے پروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے بتانی ہے وہ اسٹوڈنٹ کی پریارٹی کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹ کو کس چیز سے نوازا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی خوشخبری بھی ہے۔ تو اینی ٹائپ آف اسٹوڈنٹ، جتنی بھی اقسام کے اسٹوڈنٹس طالب علم ہوتے ہیں، وہ فوکس اینڈ فیس سے میری یہ بات سنیں۔ وہ بات کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی اہمیت کہ فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پنکھ بچھاتے ہیں۔ اب دوسرا میں آپ کو حقیقت، یہ جو فرشتوں والی بات ہے نا یہ انڈیویجول ہے، یعنی کہ یہ نظر نہیں آتی۔ لیکن جو میں آپ کو ابھی یہ جو دوسری پریارٹی کی میں دلیل دینے لگا ہوں آپ کو، وہ ایک واقعہ ہماری دنیا کے اوپر رونما ہوا ہے۔ پہلی دلیل جو کہ آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سبھی اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے ان کے قدموں کے نیچے جب وہ گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پنکھ بچھاتے ہیں۔ اب دوسری دلیل یہ جو فرشتوں والی تھی یہ انڈیویجول ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ لیکن ابھی جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو، آئی ہوپس کہ بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہوگا۔ دوسری دلیل جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ دنیا کے اندر رونما ہوئی ہے، جس نے مجھے، اور میں چاہتا ہوں میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اسٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سائریا کا ایک شہر، سٹی ہے جس کا نام دمشق ہے۔ اس میں ایک قبرستان جس کا نام دحداح ہے، اس گریو یارڈ کا نام دحداح، جس کے اندر علماء دفن ہیں، جس کے اندر مدفون شہداء ہیں، جس کے اندر مجاہدین مدفون ہیں۔ یہ دمشق کا جو بھی بندہ دمشق گیا ہوگا، آئی ایم شیور کہ اس نے دمشق کے قبرستان دحداح کا ٹور وزٹ ضرور کیا ہوگا۔ تو اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ایک گورکن تھا۔ اب وٹ از گورکن؟ گورکن بولتے ہیں قبر کی کھدائی کرنے والے کو، مردے کو دفنانے والے کو۔ تو ایک دن ایک عورت آتی ہے اس کے پاس، گورکن کے پاس، دحداح قبرستان گریو یارڈ کے گورکن کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس کو بولتی ہے قبر کھودنے کا۔ قبر کھودنے کا کیا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد چند آدمیوں کے ساتھ جنازہ آتا ہے۔ تو پہلے اپنا ایمان ٹھیک کریں کہ چند آدمیوں اس کے جنازے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جہنمی تھا۔ پہلے میری پوری بات سننی ہے آپ نے، پھر اپنی مینٹیلٹی سے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو چند آدمی کے ساتھ جنازہ آتا ہے۔ اب جنازے کو قبر میں، اس مردے کو قبر میں دفنانے کے لیے گورکن قبر میں داخل ہوتا ہے اور لوگ اس مردے کو، اس لاش کو، اس گورکن کو پکڑاتے ہیں کہ اس کو قبر میں دفن کر دیں۔ اب جیسے ہی وہ گورکن قبر میں دفنانے لگتا ہے تو اچانک یوں ہوتا ہے کہ قبر میں جنت کا باغ کھل جاتا ہے۔ اب جیسے ہی جنت کا باغ کھلتا ہے تو دو لوگ فرشتے اس جنت کے باغ سے اسب تازی
یہ اس کا مطلب ہوتا ہے عربی کا گھوڑا، یعنی کہ شکاری گھوڑا، اس پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور اس مردے کو، اس لاش کو لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ گورکن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لوگ جو باہر کھڑے تھے، یہاں سے یہ بھی ہمیں بات پتہ چلتی کہ وہ یہ انسیڈنٹ جو ہے، یہ کرامت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو معجزہ ہے، یہ جو جنت کی جو ویزیبل ہوئی، وہ صرف وہ گورکن دیکھ رہا تھا۔ اب یوں ہوتا ہے کہ وہ گورکن کو جو پاس لوگ کھڑے تھے، وہ اس گورکن کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور اس کو ہوش میں لے کے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے، اس کو قبر سے باہر نکالتے ہیں اور وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ واللہ باخدا میرے ساتھ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ایک عجیب انسیڈنٹ پیش آیا۔ تو لوگ اس کی بات کو اگنور کر کے ایک خیالی طور پر کہ یہ کہیں خیال میں مبتلا تھا، تو یہ اپنے خیالات کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہاں سے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی خیال ہائپوتھیٹیکل یا پھر الف لیلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ الف لیلہ بولتے ہیں کسی چیز کی پانے کی طلب، بالکل بھی نہیں ہے یہ۔ تو وہ ان کو واقعہ سناتا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ چلے جاتے، لوگ اس کی بات کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں، وہ عورت پھر آتی ہے، وہ اس کو کہتی ہے پھر قبر کھودنے کا، وہ قبر کھودتا ہے، وہ عورت کہہ کے چلی جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جنازہ آتا ہے، اس جنازے کے صندوق سے پھر مردے کو باہر نکالا جاتا ہے، اس گورکن کو وہ پکڑایا جاتا ہے تاکہ وہ گورکن جو ہے اس لاش کو زمین کے اندر دفن کر دے۔ اس بار بھی وہی انسیڈنٹ ہوتا ہے، قبر کھلتی ہے، قبر کے اندر جنت کا باغ کھلتا ہے۔ اب جیسے ہی جنت کا باغ کھلتا ہے، پھر وہی دو لوگ، وہی گھوڑا اسپِ تازی کے اوپر بیٹھ کر وہ آتے ہیں اور اس لاش کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب اس بار وہ گورکن بے ہوش نہیں ہوتا، وہ اس قبر سے نکل کر اس عورت کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتا ہے، وہ اس عورت کو کھڑا کرتا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ بتاتی ہے ابھی مجھ سے کوئی کویسچننگ نہ کرو، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ باخدا میں نے یہ واقعہ جو میں نے پیچھے آپ کو ابھی بتایا ہے، یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے، آخر یہ کون سا ایسا عمل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے ساتھ جو اللہ سلوک کر رہا ہے وہ دنیا کے اندر دکھایا۔ اب وہ عورت کیا کہتی ہے اس کو کہ یہ میرا بیٹا تھا۔ اب کہتا ہے وہ جو گورکن تھا وہ بھی ریپیٹ کرتا ہے اپنی بات کو، وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی واقعہ چند مہینے پہلے بھی ایک عورت آئی تھی، اس نے جس کو دفن کروایا تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، کہیں وہ عورت آپ تو نہیں؟ وہ عورت کہتی ہے بالکل وہ میں ہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تمہارا ان سے ریلیشن کیا ہے، آخر یہ ایسے کیا عمل یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی مجھے دکھایا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں۔ وہ بتاتی ہے کہ جو پہلا جو تھا وہ بھی میرا بیٹا تھا، جو کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ تھا۔ اب اسٹوڈنٹ طالب علم، جب طالب علم یا اسٹوڈنٹ کی بات آتی ہے تو اینی ٹائپ آف اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو، اسٹوڈنٹ تو اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے پہلے بتایا کہ اینی ٹائپ، اینی کائنڈ، اینی فارم آف اسٹوڈنٹ، تو یہ ان سب کے لیے خوشخبری ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹ کو کس چیز سے نوازا ہے۔ تو وہ بتاتی ہے کہ پہلا جو تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ، وہ میرا بیٹا تھا، جو کہ ایک طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ چلے وہ اسٹوڈنٹ تھا تو پھر یہ دوسرے والا کون تھا؟ وہ بتاتی ہے کہ دوسرے والا یہ بھی میرا بیٹا تھا، جو اس کا بھائی تھا، جو اس کا ترخان تھا۔ ترخان بیسیکلی بولتے ہیں خرچہ اٹھانے والے کو، خرچہ اخراجات برداشت کرنے والے کو، یعنی کہ وہ طالب علم تھا اور اس کی پڑھائی کا جتنا بھی ذمہ داری تھی، جتنے بھی اخراجات تھے، وہ افورڈ، وہ برداشت اس کا بھائی کر رہا تھا۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹ کو کس چیز سے نوازا ہے، جو کہ ہم آج اسٹوڈنٹ یہ چیز بھول چکے ہیں۔ ابھی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اخراجات اٹھانے والے کے ساتھ بھی اللہ ویسا ہی سلوک کر رہا ہے، تو جو ہمیں علم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ وہ باپ
جو ہمارے اتنے اخراجات کے ساتھ ہمارے نخرے افورڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کیسا سلوک کریں گے؟ وہ ماں جو ہمیں دن میں صبح اٹھتی ہے، ہمارے لیے بریک فاسٹ ناشتہ ریڈی کرتی ہے، ہمیں ریڈی کرتی ہے، اسکول میں بھیجتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ وہ بہن، وہ بھائی، وہ بہن جو اپنے وہ بھائی جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اس کے یونیفارم پریس کرتی ہے، اس کے کلاتھ کو پریس کرتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یو نو وٹ کہ اس چیز سے ہمیں، اس انسیڈنٹ سے اور بھی بہت سے سبق ملتے ہیں، اور بھی بہت سے مورلز ملتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جب اس کارکن کو پتا چلا کہ علم کی اسٹوڈنٹ کی پریورٹی اہمیت اتنی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گریو یارڈ چھوڑ دیتا ہے، وہ قبرستان چھوڑ دیتا ہے، وہ دمشق میں جو ابھی بھی موجود ہے اس مسجد جس کا نام ہے توبہ، مسجد توبہ، وہاں پر امام، قاری صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب جن کا نام تھا شیخ سعید برہانی۔ اب بیسیکلی میں ڈیفرنس کر دوں پہلے شیخ اور شیخ میں، تو شیخ بیسیکلی کاسٹ ہے، اور جو شیخ ہے، شیخ بولتے ہیں احادیث پڑھانے والے کو، شیخ بولتے ہیں اللہ کے نیک بندے کو۔ تو شیخ سعید برہانی تب اس وقت امام تھے وہاں پر، قاری صاحب تھے وہاں پر، بچوں کو درس دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جاتا ہے اور ان سے درخواست کرتا ہے کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ پہلے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم 45 سال کم و بیش تمہاری عمر ہے میرے اکارڈنگ، تو تم پہلے بھولے ہوئے تھے، اپنی زندگی کا اتنا عرصہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، کیا تمہیں تب یاد نہیں تھا علم حاصل کرنا؟ تو پھر یہ سارا انسیڈنٹ جو داہ گریو یارڈ میں وہ گورکن دیکھتا ہے، وہ بتاتا ہے، تو وہ شیخ سعید برہانی اس کو عربی کی گرامر کی بک سے پڑھانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ عربی کی گرامر کی بک وہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے جاتے ہیں تو ایک ایسا دن آ جاتا ہے کہ اس گورکن کا شمار ایک بڑے بڑے جو ہمارے اسکالرز ہیں، علماء ہیں، ان میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فیمس، مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا شیخ عبد الرحمن حفار۔ اسی انسیڈنٹ سے جب یہ انسیڈنٹ وہ اپنے پورے خاندان کو سناتے ہیں تو ان کا پورا خاندان علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے خاندان کے جو آخری بندے ہیں ان کا نام ہے شیخ عبد الرزاق حفار۔ تو وہ قاری صاحب، وہ شیخ سعید برہانی ان کو کیسے علم شروع کرواتے ہیں؟ وہ اس کو اس عمر میں کہتے ہیں کہ توکل کر اللہ کی ذات پر اور پڑھنا شروع کر۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، مورل ملتا ہے کہ ایک توکل، علم کے لیے ایج معنی نہیں رکھتی، علم کے لیے عمر معنی نہیں رکھتی، موسٹلی زیادہ تر، بلکہ میں اپنے ولیج میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، اگر ان کو کوئی علم کی بات بتائی جائے تو وہ دیٹ از مین کہ وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، وہ یعنی کہ یہ شیطانی بہکاوا ہے نا، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ایک علم کی بات کا پتہ بھی نہیں ہے، تو اگر بتائی جا رہی ہے تو عمر کے لحاظ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں تو وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس انسیڈنٹ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی بندش نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہاں سے ایک اور سبق سیکھنے کو ملتا ہے جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ یہ ہم لوگوں نے باتیں بنا دی ہوئی ہیں۔ نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے جنازے میں بہت سے لوگ ہوں گے وہ جنتی ہے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو باتیں بتائی ہیں کہ 80 سال کی عبادت کرنے والے ایک چھوٹی سی غلطی سے پکڑ ہو جاتی ہے، 80 سال گمراہی میں رہنے والے ایک چھوٹی سی نیکی سے چھوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی کے جنازے میں اتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو اس میں ہم فیصلہ بالکل بھی نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ تو اور بھی بہت سے اس میں اسباق ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے وہ کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے اس انسیڈنٹ سے کون سا مورل حاصل کیا، کون سا اخلاقی سبق حاصل کیا۔ تو پھر اگین اسٹوڈنٹس،
اپنی پریارٹی کو پہچانے یار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے اس کو پہچانے۔ جب آپ یہ چیزیں خود کو پہچان لیں، سب سے پہلے وہ ہمارے اساتذہ بھی ہمیں بولتے ہیں کہ اپنے اندر کے جن کو پہچانو، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو، لیکن سب سے پہلے میرا یہ کہنا ہے کہ اپنی پریارٹی کو پہچانو کہ اسٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے۔ تو اس انسیڈنٹ سے، اس دلائل سے، ایک وہ دلائل کہ فرشتے اسٹوڈنٹ کے قدموں کے نیچے پنکھ بچھاتے ہیں، اور دوسری یہ جو انسیڈنٹ، یہ تو آپ خود شور کر سکتے ہیں۔ آپ سائریا میں جائیں، سائریا کے شہر دمشق میں جائیں، دمشق کے قبرستان داہ میں جائیں تو آپ، اور اس کے علاوہ دمشق کی مسجد توبہ کے اندر جائیں تو وہاں پر یہ آپ کو سارا انسیڈنٹ جو تاریخ میں لکھا ہے، آپ کو اس کی جو میں بتا رہا ہوں، میں شیور ہوں کہ اس سے بھی زیادہ آپ کو حقیقت ملے گی۔ تو اگر آپ اس کی کنفرمیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو سفر کرنا پڑے گا پاکستان سے ساریہ تک کا، پھر اس کی سٹی میں جانا پڑے گا جس کے نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تھینکس الاٹ اگین۔ اب ایک اور بات کہ یہ جو میں نے کہا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں ضروری ہے، تو یہ میں ایز اے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ میرا بیچلر سائنس ان میتھمیٹکس کمپلیٹ ہو چکا ہے، ساتھ میں نے پولیٹیکل سائنس شروع کیا ہے، ساتھ میں انشاءاللہ آئی ہوپس کہ میں شیور کہ میں انشاءاللہ اسی سال میں BA کی بھی ڈگری لوں گا، ساتھ میں فیسلٹی آف سائنس کی آلریڈی میرے پاس ہے۔ تو میرے یہ درخواست ہے کہ میرے یہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں، تاکہ اور بھی لوگ، اور بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی پریارٹی کو پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس صلاحیت، کس عزت سے نوازا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی فرسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں ضروری ہے، شیئر کرنا کیوں ضروری ہے، تو بیسیکلی میں نے جب یہ انسیڈنٹ پڑھا تو اس کے اکارڈنگ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کیونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور بیچلر سائنس ان میتھمیٹکس میرا آلسو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایڈمیشن لیا ہے۔ انشاءاللہ میں شیور ہوں کہ میں اس دفعہ BA کے بھی پیپر دوں گا۔ تو میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، پرے فار می، اینڈ میرے اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور فالو کریں، تاکہ میں بھی اپنے بلکہ یہ آپ لوگ خود بتائیں دوسرے اسٹوڈنٹ کو کہ ان کی پریارٹی کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کو ریئلٹی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسٹوڈنٹ کو کس چیز سے نوازا ہے، آپ اس کو بھی پتہ چل جائے، آپ اس کو بھی بتائیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ واقعہ بتائیں، جن کے پاس موبائل نہیں ہے تو ان کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے نوازا ہے۔ دیٹس آل۔